آج عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی آ گیا، کرنا کیے آج لگایا روزہ پاک دا سینے تے لگایا ہوئے ہیں، سینہ توڑا ہے تے عقیدہ ساڑا ہے، روزہ لائی پھردہ ہے منی پھردہ ہے، انکا میتون و انہم میتون۔ آگئی سب تو بڑی عید، ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول ہے، ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، ہزاروں غم تجھ پہ گئے، ہزاروں غم تجھ پہ قربان ہے 12 ربیع الاول، ابلیس میں مشرکین سب جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، ہزاروں عیدیں تو جناب قربان ربیع الاول دی عید میلاد النبی تے قربان، اچھا حضرت جی یہ عید ہے جنہی عید ہے، عید بھی ہے جشن بھی ہے تے بڑے خوشی دا دن ہے، ساریاں عیدیں عید صدقے لبیان تے 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام نے ولادت با سعادت خوشی اندر ماہ ربیع الاول جاری ہے، جس دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت۔ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور بعض مورخین نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے فرمایا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے لکھا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے لکھا 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ یہ مختلف تاریخہ نے جو نبی علیہ السلام دی ولادت دے بارے مشہور نے معروف نے کہ آپ ان تواریخ جو ایک تاریخ پیدا ہو، لیکن اس بات تے اختلاف ہی رہا ہمیشہ کہ آپ دی ولادت کا مہینہ کیڑا سی اور جڑا ہے وہ تاریخ کیڑی سی، لیکن اس تے اتفاق رہا ہے ہمیشہ کہ آپ دی وفات پاک 12 ربیع الاول اور آپ دی ولادت اور وفات دے دن تے بھی اتفاق، تاریخ تے نہیں دن تے، کہ آپ سوار کو ہی پیدا ہوئے اور سوار کو ہی آپ فوت ہوئے اور سوار کو ہی آپ نو اللہ نے نبوت بخشی۔ اتنا اختلاف کیوں ہے تاریخ ولادت؟ ذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس دن اختلاف ہوئے ادا مطلب ہے کہ اس دن نو اس رنگ پرانے دور زمانے منایا نہیں سی جانا، اس دن منایا جائے او دے اختلاف نہیں رہندا، وہ مشہور ہو جاتا ہے، معروف ہو جاتا ہے۔ دی آمد دی تشریف آوری دی خوشی ہے، خوشی ہر لمحہ، خوشی ہر دن، خوشی ہر گھڑی، لیکن عوام الناس یہ بات مشہور کر دیتی گئی ہے کہ آل الحدیث نو آپ دی آمد دی خوشی نہیں، تو میں عوام نو پوچھ رہا کرنا خوشی کیڑا کم ہے جیڑا تسا ساڑے تو وعدو کیتا ہے، جس تو سان پتہ لگے کہ تو آنتے خوشی ہے تے سان کوئی دو بندے جو ہون ایک نو ہوئے خوشی تے دوجن نہ ہوئے، تیسرے نے پتہ تے لگنا چاہیے ہے نا اس نو خوشی ہے، اس خوشی دی وچ کم کیتا ہے، پتہ چلے ہے دی خوشی اس نے کچھ نہیں کیتا لہذا انہوں کوئی خوشی نہیں، او کم وعدو کیڑا ہے جیڑا تسا کیتا ہے جیدنال اسویں محسوس کریے کہ توہن خوشی ہے تے سان نہیں خوشی۔ نماز تسا بھی 5 پڑھنی ہیں 12 ربیع الاول نو تے اسا کنیاں پڑھنی ہیں، بولو 5 ہی پڑھنی ہیں تے پاک اسا بھی پڑھنا ہے تے تسا بھی پڑھنا نماز بلکہ اسوی تے بعض دفعہ درمیانہ تشہد درود پڑھ کے درود زیادہ کر دینا، وعدو کم زیادہ کم کیڑا ہے جیڑا اسا نہیں کرنا تے تسا کرنا، اضافی کم دس دیو جس تو سانو پتا چلے کہ تو ہن بہت زیادہ خوشی، زیادہ تو زیادہ کہو گے کہ لائٹنگ تسا نہیں کی، وعدو کم ہے نا کہ تسی لائٹنگ کرو گے اسا نہیں کی، دور پیدا دن ہوئن یا رات نو آدن با ولادت پاک دن ہوئی تو بعد دن نو جے ولادت ہوئی ہے تے دن نو لیٹاں دا فائدہ، دن تے سورج چڑھیا ہوتا ہے، دن نو تساں بھی نہیں جالی، ایدہ مطلب ہے جدوں حضور پیدا ہوئے اس وقت تساں بھی روشنی نہیں کیتی، کیونکہ وہ وقت دن دا ہی تے دن نے لیٹاں لان دا کوئی فائدہ، جے لگیاں ہون تے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، جے چل دیا ہون تے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، تے جڑا الٹا ویندہ ہے وہ اشارہ کردہ ہے
میں انہوں بند کر دیو کیونکہ دن چڑھے ہوئے جی تسی کہو رات نو تے ولادت ہی نہیں ولادت پاک تے دن نو ہوئی اور وعدو کام جیڑا تسا کیتا ہے وہ تسی دسو انشاءاللہ جی تسا نہ دسیا تے میں تو 2 وجہ دسنا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی خوشی ہے اور اس خوشی میں چندنے کے اساں عید منائی میلاد النبی حضور کی پیدائش میلاد النبی دا معنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش لفظات عید ہے عید میلاد النبی حضور کی پیدائش تے ہوئی لفظ عید میلاد النبی کے ساتھ جڑواں نہ قرآن چھے نہ ہی بولو شاباش نہ ہی حدیث ہن نویں اس دور وچ نال لفظ ہے جشن عید میلاد النبی 4 لفظ ہو گئے جشن عید میلاد النبی 2 اے ہو گئے جشن عید لازمی گل لے جے تے اسلام وچ ہویا دین وچ ہویا شریعت وچ ہویا تے یا لفظ جشن قرآن چوسی یا لفظ حدیث چوسی جشن لفظ دی آج تک میں کسی مولوی کو عربی بھی نہیں سنی نہ پوچھئے با انہوں عربی کی آندن جشن کیونکہ جے اسلام میں جو سی تو عربی چونا بھی بولو عربی چونا بھی ضروری کہو گے چلو جشن نہیں تے عید میلاد النبی میں کہ عید دا لفظ میلاد النبی دے نال جڑواں حدیث دے دکھا ذکر میلاد النبی کہ نبی پاکی ولادت کا ذکر لیکن نال لفظ عید موجود کچھ بولو لفظ موجود نہیں کیونکہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد آگئی سب تو بڑی عید ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول ہے ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے ہزاروں غم تجھ پہ گئے ہزاروں غم تجھ پہ قربان اے 12 ربیع الاول ابلیس میں مشرکین سب جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں توجہ فرمائی ہزاروں عیدیں تو جناب قربان ربیع الاول دی عید میلاد النبی تے قربان اچھا حضرت جی یہ عید ہے جنہی عید بھی ہے جشن بھی ہے تے بڑے خوشی دا دن ہے ساریاں عیدیں دے صدقے لبیان آج عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آگیا کرنا کیے تے 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام نے ولادت با سعادت خوشی اندر اس راہ کو چھوڑ دینا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا میں بڑا حیران ہوں جدوں نالے جشن منائی جاندے نے نالے بازاراں دوڑی جاندے نے نالے دلیلاں دتی جاندے نے حضرت ساڑھے کول دلیل موجود ہے میں کہا کس دے اندر دلیل ہے جانے قرآن اندر حدیث اندر سن لو ہمارا عقیدت سن لو ہمارا عقیدہ سن لو ہماری دعوت سن لو ہمارا پیغام سن لو ربیع الاول کی مناسبت سے اہل حدیث کی دعوت اور پیغام پہ غور کیجئے رب اکبر کی قسم ہے تم قرآن پاک سے یہ کہو کہ آیات سے قرآن کی آیات سے جناب جشن عید میلاد النبی ثابت ہے اگر تم کہو کہ حدیث سے جشن یہ ثابت ہے تو پھر میرا سوال ہے اگر قرآن سے ثابت ہوتا تو سب سے پہلے صدیق کرتے سب سے پہلے سیدنا عمر عثمان و علی کرتے اگر یہ حدیث میں عمل ہوتا تو صحابہ کرام کرتے یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہتے ہو صحابہ نے کیا تو نہیں لیکن قرآن میں ہے صحابہ نے کیا تو نہیں لیکن حدیث سے ثابت ہے میں پوچھتا ہوں وہ قرآن کی آیت جس سے آج جشن ثابت ہو رہا ہے وہ آیت صدیق نے کیوں نہ سمجھی وہ آیت سیدنا عمر کے سمجھ میں کیوں نہ آئی میرا دعویٰ ہے قرآن کی ساری آیات صحابہ سمجھ بھی گئے اور امت کو سمجھا بھی گئے اگر صحابہ نے آیات کو نہ سمجھا ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ہے
سے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اگر پیغمبر کے صحابہ نے حدیث کو نہ سمجھا ہوتا تو پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ جب میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر عقیدے پہ ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ پھر ہماری دعوت کو سن لیجئے، تمہیں اپنے منج اور اپنے بدعات و خرافات مبارک ہوں، تم جو چاہو کرو، ہمارا کوئی اس پارے زور تو نہیں ہے، لیکن اہل حدیثو تمہار پر اللہ کی رحمت ہے، تم پر اللہ کا فضل ہے کہ تم قرآن پر قائم ہو، سنت پر قائم ہو، حدیث پر قائم ہو، صحابہ کے منج پر قائم ہو، صحابہ کے عقیدے پر قائم ہو، صحابہ کے طریق پر قائم ہو، اس حق کے گروہ کے ساتھ چمٹے ہوئی ہو، یہ اس تسبیح کے تم دانے ہو جس کے امام محمد مصطفیٰ ہیں، اس جماعت سے جڑے ہوئے ہو جو صحابہ کرام کی جن طائفہ منصور ہے۔ ما انا علیہ وصحابی، ہم یہ خوشی کا انداز کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ صدیق کو عمر عثمان و علی نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ اور اگلی بات سن لو، جو بات قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے صحابہ نے نہ کیا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے قرآن کی مراد کو سمجھا تو رسول اللہ نے سمجھایا تو صحابہ کرام کو، اور قرآن مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جب میری امت کے اندر فتنے برپا ہوں گے اس وقت حق والا وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پہ قائم رہنا۔ ہمیں تمہیں مبارک ہو، تم سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہو ہمارا ایک عمل وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا تھا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ روزہ پاک دی توہین کیتی ہے، تنقیص کیتی ہے، کہنے میں کہ پھر روزہ بنایا ہے جن جی، میں کہ روزہ پھر کیوں بنایا؟ چلو اس گل نو بن لیا کہ توان خوشی ہے حضور دی ولادت دی، پھر روزہ کیوں بنایا؟ چوکو چراوان مجھے بتاؤ تم نے روزہ رسول پھر کیوں بنایا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ پیدا ہوئے آپ کی ولادت کی خوشی میں۔ میرا سوال ہے ولادت والے دن روزہ نہیں ہوتا؟ ولادت کی علامت نہیں ہے روزہ؟ میں دسو روزہ کدوں بندا ہے؟ جدوں وفات ہوئے روزہ کی دی دلیل ہے؟ وفات دی علامت ہے، بیج لگایا روزہ پاک دا سینے تے لگایا ہوئے ہیں، سینہ تو اڈا ہے تے عقیدہ ساڈا ہے، روزہ لائی پھردا ہے منی پھردا ہے انک میتون و انہم میتون، روزہ لگائی پھردا ہے تے منی پھردا کیڑا؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، منی پھردا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات۔ روزہ رسول موت دی دلیل ہے، وفات دی دلیل ہے۔ ولادت والے دن روزہ کوئی نہیں بناتا، خوشی والے دن روزہ کوئی نہیں بناتا، روزے کی شبیہ کوئی نہیں بناتا۔ روزہ موت کی علامت ہے، روزہ وفات کی علامت ہے، روزہ غم کی علامت ہے، روزہ دکھ کی علامت ہے۔ تم نے روزہ رسول بنا کے مان لیے
کہ آج ولادت کا دن نہیں ہے، وفات کا دن ہے، اور وفات کے دن تم خوشی کرتے ہو۔ تم سے تو وہ رافضی بہتر ہے بدبختو جس نے شہادت والے دن شہادت کا تذکرہ کیا، تم نے وفات رسول والے دن جناب خوشی کا ذکر کیا، وفات والے دن ولادت کا تذکرے کیے، وفات والے دن تم نے جشن کے طور پر خوشی کے طور پر مجھے بتاؤ جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے تھے صحابہ پہ غم میں تھے، کون تھا جو مدینے میں خوش تھا؟ سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں تھا۔ جال حق کے اندر احمد یار گجراتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جب 12 کو پیغمبر فوت ہوئے تو گلیوں میں شیطان خوشی سے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ پھر میں نے آگے تعلیق کے طور پہ کہا مولا احمد یار خان وہی نہیں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج تک بھاگا بھاگا پھر رہے ہیں، وہ بھی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج بھی اس کے بجرب چاہنے والے بھاگا بھاگا پھر رہے تھے۔ صدیق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے، عمر کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عثمان اس دن کو وفات کا دن جانتے تھے، اہل حدیث اس دن کو وفات کا دن کہتے ہیں۔ شیر خدا علی جو مرتضیٰ کے آنسو صحیح البخاری میں نہ ہوں تو ہم مجرم، سیدہ امی عائشہ نہ رو رہی ہوں ان کے آنکھوں میں آنسو نہ ہوں تو ہم مجرم، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا اس دن رو رہی تھی اور فرما رہی تھی اگر یہ غم دنوں میں آتا دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ فاطمہ جو رو رہی تھی اور پیغمبر نے آخری لمحات فرمایا تھا فاطمہ نہ رو، تیری میری جلد جنت میں اہل بیت میں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ وہ فاطمہ جس کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے تم اس دن خوشی مناتے ہو۔ اگر آج کوئی 10 محرم لیٹنگ کرے، اگر آج کوئی 10 محرم خوشی کرے، آج کوئی 10 محرم ڈھول کھڑکائے اور ناچے، سارا ملک ایک طرف کھڑا ہو جائے، بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، سارے کلمہ پڑھنے والے ایک طرف کھڑے ہو کے کہے یہ گستاخ حسین ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے، اس لیے کہ شہادت والے منظر پر یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب پیغمبر فوت ہوئے یا نہیں، 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے یا نہیں، یا وفات کا دن بتلاؤ یا وفات کی تاریخ بتلاؤ کب فوت ہوئے؟ جب 12 ہی کو فوت ہوئے تو پھر اس دن خوشی کس بات کی، بھنگڑا کس بات کا، ناچ کس بات کی، ڈانس کس بات کا، یہ بھنگڑے سارے کس بات کے؟ سن لو جس طرح تمہیں خوشی کے اظہار کا حق ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کا نبی پیدا ہوئے لہذا جشن کا دن ہے تو ہمارے احساسات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے مسلک اور منج کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمارے لیے ربیع الاول غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، وفات مصطفیٰ کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے، صدیق کے غم کا دن ہے۔ ہمارے دروازے سے بھی وہ بات نہ کی جائے جو بھنگڑے کے انداز میں ڈال کے اگر انہیں محبت ہے تو ہمیں بھی محبت ہے، اگر یہ خوش ہیں کہ ولادت ہے، ہم غم میں کہ مصطفیٰ کی وفات کا دن ہے۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح انشاءاللہ تم جڑے رہو جماعت کے ساتھ، وقت آنے والا ہے ہم انشاءاللہ قانونی حیثیت سے اسمبلی سے منوا کے چھوڑیں گے کہ 12 تاریخ کو ولادت النبی کا دن نہیں ہے بلکہ وفات مصطفیٰ کا دن۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ لقد جاءکم رسول، تھاکتے نہیں نگا ہون میرا موڈ بن گیا جے گھنٹے 1.5 تقریر اور کرن۔ میں جدوں بھی قاری صاحب نے بلایا نا اس مرکز میں اگے بھی آیا جدوں بھی تنظیم میں چاہیے آیا تے آج میرا دل کی دھینگو تنظیم نو اجلاس میں ایک پاس رکھ کے تقریر شروع کرو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا اللہ اس برکت خیر و برکت نازل فرما دے، اللہ اس علاقے دی ہدایت دا ذریعہ بنا دے، ادا فیض پوری دنیا اندر ہم فرما دے۔ حضرت قاری صاحب اور انہوں نے برادر محترم اللہ ان دے مال اندر، عزت اندر، علم اندر اور برکت فرما، شہرت اندر، مقام اندر عزت اور بلندی عطا فرما، مزید مسلک کے حق منج حق دے
خدمت کرنی توفیق عطا فرما سنیے قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں پوچھنا چاہنا بیج روزہ رسول دے بنائی جاندے ہو وفات نو کدو چلو انج نہ سہی تسی آندو 12 نو ولادت میں دسو وفات کدو ہے وفات دی تاریخ دسو وفات دا کیوں نہیں یہ ذکر کرنا ہے آپ دی شہادت دا کیوں نہیں یہ ذکر کرنا ہے آپ دے دکھان دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے آپ دے غمہ دا مصائب دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے فاطمہ تو ذرا دے آنسواں دا ذکر کیوں نہیں کرنا ہے حضرت عائشہ امی عائشہ صدیقہ دے غم دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے صدیق عمر عثمان علی جے میں روئے نے مصطفیٰ دی وفات والے دن جے میں کانچو آنسو برسے نے انہاں دا ذکر کیوں نہیں کر دے اندھیرے چھا گئے سن سورج چڑھے ہوئے آسی ادھے باوجود مدینے چاہ اندھیرا چھا گیا سی رب دسنا چاندہ ہے کہ جس دن نبی پاک دنیا تو جان وہ خوشیاں تے لیٹا تے روشنیاں نہیں کرینیاں پابند کیجئے اپنی اولاد نو سنت دا پابند کیجئے تاریخ بتلائی اپنی اولاد نو کہ یہ وفات نبی کا چھٹی ہوا کرتے تھی 12 وفات تھی 12 میلاد نہیں تھی 12 وفات تھی جی میں تساں تبدیل کروایا ہے کلنڈر وقت آنا انشاءاللہ ساڑھے ہاتھ جی وقت آنا انشاءاللہ انشاءاللہ ساڑھے ہاتھ جی وقت آنا ہے انشاءاللہ یہ سارے کلنڈر جڑے بدعات دے بڑے انشاءاللہ تبدیل ہو کے رہن گے کہو انشاءاللہ میں پوچھنا چاہنا روضہ رسول بنایا ہے جنجی بنایا ہے عجیب بات ہے روضہ رسول یہاں بن جائے 11 ربیع الاول نو مجال کوئی اہل حدیث جا کے انہوں ہاتھ چلائے ایس جنڈی نو اجازت لالو یہ گستاخ ہے جلوس نکلے گا پتلا بنے گا اس دے خلاف احتجاج ہوئے گا یہ وس چڑے تھے پتھراؤ ہوئے گا انہوں جیندہ مار دیں گے اور جناب یا قانون دے حوالے کریں گے یہ دیکھو ایک گستاخ روضہ رسول یہاں چوک چرائے میں بنا ہوا تھا اس نے ہاتھ لگایا توہین سے اس نے اس کو گرا دیا اس نے یہ کیا وہ کیا لہذا یہ گستاخ ہے واپی ہے پرچہ کاٹو مارو نکلو نوارے عاشقوں باہر نکلو واپی آگے روضہ رسول کو اس نے یہ ہاشمی کو ہاتھ لگایا ہے میں پوچھنا ہے تے ساڑھے لی قانون ہے اور میں تو آڑے کو پوچھنا 11 ربیع الاول تو بنایا ہے 12 نو زیارت ہوئی ہے جیتے میں کہا 13 نو روضہ رسول چوک گلی دے اندر نہیں جیو کدھر گیا ہے جنہیں اساں توڑ دیتا ہے میں کہا بنایا کیسے جنہیں اساں بنایا ہے میں کہا زیارت کی نہیں کیتی ہے جنہیں اساں کیتی ہے میں کہا توڑیا کیسے جنہیں اساں توڑیا میں گستاخ کون ہے جنہیں تسی ہو نالے بنائی جاندے ہو نالے توڑی جاندے ہو ساڑھی کو سنو ہر تھان گلیاں روزہ بنائی دا نہیں جب بن جاوے اپنے ہتھا نال اچھی بولو پھر اپنے ہتھا نال توڑیندہ نہیں کہ میں تو ساں گوارہ کیتا ہے اپنے ہتھا نال بنا کے پھر توڑ کے بنان والے محبت ہے توڑن والی محبت میں قربان جاواں نالے بنائی جاندے ہو نالے توڑی جاندے ہو تے پھر اس گلی جو صاف کیتی جاندے ہو تے نالے کئی جاندے ہو کہ اے جناب ایدج کی عرج ایسا پیارج بنایا ہے پیارج توڑیا ہے سنو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو انتاری روتے محمد رسول اللہ لکھی ہوئے ہے تے نبی پارر میں کاٹ دے علی میرا نام حدیث والے اشارہ کرنا بخاری دی حدیث ہے کاٹ دے لفظ رسول کاٹ دے لفظ رسول یہ انہیں سمجھ نہیں آئی دو حدیثہ پڑھ کے جاتا چھانا توجہ فرمائیے اے ایک حدیث بخاری اندر دوجی بھی حدیث بخاری اندر ایک حدیث ہے کہ کاغذ قلم لے آؤ میں لکھوانا چاہنا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتاب کافی ہے پیغمبر بیماری اندر نے تکلیف اندر نے اس وقت رسول اللہ نے تکلیف نہیں دینی چاہی دی اے علی جی یا رسول اللہ کٹ دیو لفظ رسول محبوب جی نہیں کٹنا فرمایا میرے صحابہ قاض قلم لے آؤ عمر یا رسول اللہ نہیں سن اللہ دی کتاب کافی ہے رسول اللہ بیماری جنے آپ نو تکلیف نہیں دینی چاہی دی اے علی کٹ دیو لفظ رسول یا رسول اللہ نہیں ایتے عمر نے گل نہیں مننی ایتے علی پاک نے گل نہیں مننی علی دی گل ساری طویل کردن سارے مسلمان کہ علی نی محبت دی اندر علی پاک نے رسول اللہ دی محبت دی اندر کا لفظ رسول نہیں کٹیا میں آنا میرے عمر
عمر نے محبت رسول اندر فرمایا محبوب نو تکلیف نہ دیو ساڑھے کل قرآن کافی ہے اللہ دی کتاب کافی ہے رسول اللہ بیمار نے بیماری تکلیف نہیں دینی چاہیے یہ علی دی بات بھی حق ہے میرے عمر دی بات بھی حق ہے علی بھی متبع رسول ہے سیدنا عمر بھی متبع رسول نے سیدنا علی نے لفظ رسول نہیں کٹیا میں پوچھنا چاہنا کیوں نہیں کٹیا فرما محبوب جی علی کلو نہیں ہو سکتا ابو طالب دے بیٹے کلو نہیں ہو سکتا کہ لفظ رسول تے سیائی پھیرے او ظالموں بڑھان دے بھی آپو توڑ دے بھی آپو دے گستاخ سانو کئی جان دے ہو اسی آنے تینا دی پتہ کیوں ہر گلے جی ایک بندہ میرے استاد سن بزرگ وہ فرمان دے ہوندے آئے انہاں بڑھان دے رہنا روز انہاں تانگ نہ کیتا کر میں کیا کیوں انہاں اصلی دے نیڑے جان نہیں دیں دے اترے انہاں نیڈی لگی اے پھر مصنوعی تے شبیہ بڑھان دے اے جو کرنا چاہتے تھے مدینے میں روض رسول کے پاس جا کے وہاں تم اہل حدیث ہو آج بھی ہو اور قیامت تک ہو تم انہیں کرنے نہیں دیتے پھر آدھن جی اتھے نہیں تھے میرا سی احتیاب بنا کے اپنی سکہ لالا مانگے اتھے نہیں کیوں اگے متوے بھی آلی حدیث نے تے شرطے بھی آل حدیث نے جڑکے ہوندے نے تو آدھنے نہیں دعا کرنی ہے بیت اللہ وال کرو ایتو درود پاک پڑھو ایتے تواب بھی نہیں ہو سکتا ایتے نظر و نیاز چڑھاوے تے غیر اللہ دی سور و پکار بھی نہیں ہو سکتی روض رسول جڑا ہے وہ ساڑھے کل ہے اور رہے گا انشاءاللہ اہل حدیث و تن مبارک ہوئے روض رسول ساڑھے کو لے رہے گا جنہ دا ہوندہ ہے میرے ابے دی قبر میرے حوالے توڑے والدین دی قبر توڑے حوالے وہ رسا جڑے ہوندیں اصل جڑے وارث ہوندیں وہی قبر دے وارث ہوندیں محبوب دے روزے دے وارث کون روض رسول دے وارث کون نہیں اہل حدیث این آواز آوے کہ پوری ویلی تو بار جاوے میرا پیار نلکا روض رسول کے وارث کون روض رسول کی چابی کن کے پاس روض رسول کی چابی کے وارث کون روض رسول کی صفائی کے وارث کون روض رسول کی جالیوں کے وارث کون روض رسول کی مٹی مبارک کے وارث کون روض رسول کے اندر سجناب انتظام انسلام کے وارث کون روض رسول کے خادم کون روض رسول کے پہرے دار کون روض رسول کے نگران کون آج بھی ہمارے پاس ہے اور قیامت کرے گا قیامت روض رسول آل حدیثو تمہارے پاس ہے مصنوعی ان کے پاس ہے یہ ربیع الاول کے مہینے میں خود بنا کے خود گرائیں گے اور روض رسول جس کو رب نے جنت کا ٹکڑا بنائے اس کے پہرے دار تم اور قیامت تک تم ہو اس لیے کہ حضور کی دعا ہے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد اس کا معنی میں کرنے لگا ہوں اے اللہ قیامت تک میری قبر ان کے حوالے کرنا جو مشرک نہ ہو رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی اس قبولیت کا مصداق ہمیں اگر قبر رسول پر روض رسول پر یہ سارے کام جو یہاں ہو رہے ہیں یہ جائز ہوتے اللہ انہیں قبر رسول کی نگرانی انہیں دے دیتا رب نے نہیں دی رب نے اہل حدیث کے حوالے کی ہے اور ہمیشہ ہمارے پاس رہے ایران کوشش کرے پھر بھی بولو انشاءاللہ کوشش کرے پھر بھی ہمارے پاس رہے گی یہ چاہتے ہیں وہاں جائے تم نہیں جا سکتے وہاں ہمارے اور بھی ہے تم کیسے جاؤ وہاں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے جہاں عمر ہو وہاں شین نہیں جا سکتی انشاءاللہ ابو بکر و عمر کے رکھوالے پہرے دار ہمیں اسی لیے تو آج شام کا وزیر خارجہ ملک پاکستان میں آیا ہوا تھا ویران تھے ویران تھا پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے امیر معاویہ کے شہر کا شہزادہ وزیر خارجہ وہاں انقلاب لا کے یہاں آیا ہوا تھا پریشان نو وہ پہلے ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان اکٹھا تھا شام بھی آنے والا ہے انشاءاللہ
شام بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، وہاں بھی اہل حق نے اہل توحید انشاءاللہ پہرے داری کرنی ہے، اور دجال کو قتل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو اصفہان ایران میں چھپا ہوا ہے اس کو نکلنا ہے تو انشاءاللہ سنبھالنا ہم نے ہے انشاءاللہ، اس کو جناب قتل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو ٹکانے ہم نے لگانا ہے انشاءاللہ۔ مکہ و مدینہ بھی قیامت تک آل الحدیث کے پاس رہے گا، شام بھی انشاءاللہ قیامت سے پہلے حدیث کے پاس جس طرح آگیا انشاءاللہ آئے گا۔ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، ان کے سینے میں بھی قرآن و سنت کا علم ہوگا، وہی علم کی میراث لے کے آئیں گے۔ پھر مہدی، وہ مہدی جو حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوگا، جو مہدی حسین ابن علی کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ غار میں ہے، نہیں، آل و سنت کا مہدی حضرت امام حسن کی اولاد میں اسے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ یہ صلہ دینا چاہتا ہے حسن کو، اے حسن تو نے علی کا بیٹا ہو کے، سردار ہو کے، ان اپنی حاضر سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ اللہ یصلح بھی بین فئتین عظیمتین والمسلمین، اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کے عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن نے امام حسین کو ساتھ لے کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، فرمایا خلافت آج کے بعد تیرے پاس ہے۔ امام حسن نے اپنی سرداری کو، اپنی حکومت کو، خلافت کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر رب نے کہا دیا اے حسن قیامت تک تیری اولاد رہے گی، تیری اولاد سے ایک مہدی پیدا کروں گا جنہوں میں پوری زمین پر حکومت اور خلافت عطا کروں گا۔ تیری صلح و امیر معاویہ کا صلہ تجھے دے کے رب کی پوری زمین پر تیرے بیٹے امام مہدی کی حکومت ہوگی، جس کے پیچھے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی نماز پڑھیں گے اور پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ قیامت تک مکہ، مدینہ، شام، مہدی، عیسیٰ ابن مریم ان کی امامت قیادت میں زمین پر رہیں گے تو انشاءاللہ اہل حدیث رہیں گے، اور انشاءاللہ غلبے کا آپ کا وقت ہے، اور یہ غلبے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہی کچھ ہونا ہے جو آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اگر یہ سارا کچھ آپ کرنا اور منوانا چاہتے ہیں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آپ کو 15 نومبر کو لاہور میں بلایا ہے، مینار پاکستان پہ بلایا ہے۔ ہر اہل حدیث جو کہتے تھے نا ساتھی کے جناب جماعت کیا کرنا چاہتی ہے، کیا کر رہی ہے، آئے ہم اپنے اہداف کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ آئے یہ مینار پاکستان پہنچیے، اپنے گھر اس دن نہ رہیے، ایک دن مسلک منج کے لیے وقت کر دیجئے، اپنے خرچے پر نکلیے، اپنی گاڑی پر نکلیے، اپنی جماعت کے ساتھ نکلیے، صحابہ کی عظمت کے فریرے بلند کرتے نکلیے۔ آؤ گے جب ہزاروں لاکھوں کا اجتماع اہل حدیث وہاں پہنچو گے، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے اسے جناب اپنی قوت کا جب مظاہرہ کرو گے، پھر ہم قانون انشاءاللہ اس ملک میں بنوانے والے ہیں، لانے والے ہیں، اور کہ اس پورے ملک میں جو بھی آئندہ قبرستان بن رہا ہے نیا، اس میں پکی قبر نہیں ہوگی۔ ہمارا قانون بن رہا ہے قبروں کا احترام، مگر ان کو سجدہ حرام، جو کسی قبر پہ سجدہ کرے گا اس پہ FIR درج ہوگی، اس پر شرک کا جناب اور FIR درج کر کے قابل اندازی پولیس اس جرم قرار دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر تم وہاں پہنچے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ گھر سے مفرور بچیوں کے نکاح عدالتوں میں نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون جو یہاں مرزائیوں کے لیے بن چکا ہے اس میں نقب نہیں لگنے دی جائے گی، اور انشاءاللہ صحابہ رسول کا بنا ہوا قانون پر دستخط بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ گستاخان صحابہ کو سزا بھی ہوگی۔ یہ سارے آداب پورا کرنا چاہتے ہیں تو 15 نومبر لائیے تشریف مینار پاکستان۔ آؤ گے انشاءاللہ، سارے آؤ گے انشاءاللہ۔ احمد حسن صاحب پورے صوبے کے ناظم تبلیغ ہے۔